أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے کرم والا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کے ذریعے سے، وہ بات یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنى، کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت میں لگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنى دو دو ہو کر، وفرادا یا ایک ایک ہو کر، ثم تتفکروا پھر تھوڑا سا غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا یہ ساتھی مجنو نہیں ہے، پاگل دیوانہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، سامنے آنے والے بڑے سخت عذاب سے، کہ جو بڑا سخت عذاب آنے والا ہے یہ اس سے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو میں تم سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دعوت کے ذریعے سے تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مال لینا چاہتا ہوں، فَهُوَ لَكُمْ، وہ مال تمہارے لیے مقدر و مجھے نہیں چاہیے، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، مجھے تو میرا مانگنا تو میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے علاوہ میں اپنی محنت کا بدلہ نہیں چاہتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب حق کو ڈالتا ہے یا حق کو اتارتا ہے، وہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے حق آ جائے گا، یعنی حق غالب ہو جائے گا، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، اور جو باطل ظاہر ہوگا، وَمَا يُعِيدُ جو لوٹے گا، وہ ایک دن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ کو گمراہ سمجھتے ہو تو میں گمراہ ہوں، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، پھر میں اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہوں، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، تو میرا ہدایت پر ہونا یہ اسی چیز کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے مجھ پر اتاری ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے۔ انہو سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور بہت زیادہ قریب ہیں۔ ولو ترا، اے نبی جی
جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اگر آپ ان کو دیکھیں گے قیامت کے دن اذا فزعوا جب یہ گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوں گے گھبرائے ہوں گے فلا فوت کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی جائے گی وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قریب اور قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ تب یہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کہیں گے ہم اس رسول کو مانتے ہیں اس قرآن کو مانتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ پھر اس وقت ان کا طلب کرنا من مکان بعید دور کی جگہ سے کیسے متوقع ہو سکتا ہے کہ جب وہ وقت دور چلا گیا وقت ہاتھ سے نکل گیا تب ہدایت کا ماننا تب ہدایت کی بات کا سمجھنا کسی کام نہیں آئے گا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے انہی قرآن اور انہی رسولوں کا انکار کر چکے تھے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور غیب کی باتوں کو دھتکارا کرتے تھے مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ دور کی جگہ سے وَقِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ چنانچہ قیامت کے دن ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کو یہ چاہتے تھے پردے حائل کر دیے جائیں گے کما فعل بِأَشْيَائِهِمْ جیسا کہ ان کے گروہوں کے ساتھ انہی کی طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ان سے پہلے یعنی قوم عاد قوم سمود باقی لوگوں کے ساتھ انہم کانوا فی شک مریب وہ جماعتیں بھی شک کے اندر شک ڈالنے والی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے اور ہدایت کے قریب نہ آتے بس میرے عزیز دوستو آج کی اس رکوع میں اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ میرے آپ کے سامنے اور اس وقت کے مشرکین مکہ کے سامنے اور قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے سامنے یعنی ان کا خلاصہ اور ان کا منہج اور ان کا طور و طریقہ اور اس سے ملنے والے نتائج ان سب چیزوں کو ذکر کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہوں مرنے کے بعد کے معاملات کے بارے میں قبر کے بارے میں دوزخ کے بارے میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں اگر تمہیں یہ میری باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور ان باتوں کا سمجھنے آنے کی وجہ تمہارے دوست ہیں تمہارا قریب کا ماحول ہے کہ تمہارا ماحول تمہیں دین کی بات سمجھنے نہیں دیتا اگر تم اسی ماحول میں رہو گے تو کبھی بھی تمہیں دین کی بات سمجھ نہیں آئے اس لیے لکھا ہے کہ جب ابو جہل جب اس کو بدر کے دن شہید معاذ اللہ اس کو جب قتل کیا گیا جب اس کو چھرا لگا تو آخری وقت کے اندر بڑبڑا رہا تھا آخری غصہ سے اس کی باقی تھی تو کسی نے اس کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ ابو جہل اب تو مان لو کہ خدا کی قسم تم تو رسوا ہو گئے اس سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہوگی تو وہ ملعون کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بھلا وہ آدمی کیسے رسوا ہو سکتا ہے جو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے مرا ہو جو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے مرا ہو ان کو رسوا ہونا نہیں کہتے مجھے تو میری قوم نے مارا اس لیے میں رسوا نہیں ہوا یعنی اس وقت بھی اس کی گردن کا سریہ نیچے نہیں ہوگا کہ بجائے تم اس وقت بھی کچھ زبان سے کلمہ پڑھ لو جیسے فرعون نے آخری وقت میں کہہ دیا کہ میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے کہ فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ کہ میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا ساری زندگی حضور کو ستایا ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دی کہ مرتے دم تک بھی سریہ گردن سے نہیں نکلا تو ہدایت پہ سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا غلط ماحول ہے کہ آپ کا غلط ماحول آپ کو یعنی ہدایت اور ہدایت کی چیزوں سے دور کر دے اچھے ماحول میں رہ رہے ہو تو ہدایت آپ کو قریب سے مل جائے گی اللہ کی بات کا سننا بھی آسان اللہ کی بات کا کرنا بھی آسان اللہ کے لیے خرچ کرنا بھی آسان اور اللہ کے لیے معاملات اور دین کے مطابق زندگی گزارنا سارا آسان ہو جائے گا لیکن میرے عزیز دوستوں اگر غلط ماحول ہوگا غلط چیزوں میں غلط جگہوں میں غلط دوستوں کے اندر بیٹھیں گے غلط عقیدے والے لوگوں کے ساتھ اور کمیونزم جن کے ہاں کوئی لادینیت ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو رفتہ رفتہ کچھ دنوں کے بعد ہمارا دین بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گا بے دینی کی باتیں آپ کے دل کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی چند دن کے بعد آپ بھی بے دین ہو جائیں گے جہالت پرستی کے اندر اگر آپ پڑ جائیں گے جاہل لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا چند دنوں کے بعد آپ کے دماغ میں آپ کے ذہنوں کے اندر سے وہ جہالت ابلنا شروع ہو جائے گی آپ بھی خود بخود توہم پرستی کے اندر آ جائیں گے جہالت پرستی کے اندر آ جائیں گے تو حضور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات یہ سمجھ نہیں آتی ہے تو ذرا ایک کام کرو یہ اپنا ماحول تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو
تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤ، ایک ایک ہو جاؤ، دو دو ہو کے الگ جگہوں پر بیٹھ کر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے اپنے دل کے ساتھ میری باتوں کو سنو، اپنے دل کے ساتھ میری چیزوں کو سمجھو، میری باتوں کو سمجھو، پھر لا الہ الا اللہ تمہیں سمجھ آئے گا۔ ورنہ ان کی مجلسوں میں جا کر اور ان کے بتوں کے سامنے بیٹھ کر تم لا الہ الا اللہ سمجھنا چاہو گے، ایسا بہت مشکل ہوگا، تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھنی ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ لب لباب بھی بتایا کہ اللہ کی بات اکیلے ہو تب بھی کرو، اکیلے ہو تب بھی ذکر کرو، اللہ کی بات دوسروں کو سناؤ، اور اگر آپ کسی کے ساتھ ہو، کسی مجلس میں بیٹھے ہو، تو اس مجلس کے اندر بھی اللہ کی بات کا تذکرہ کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، تاکہ خیر زندگی کے اندر آ جائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کے سوچو کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت، جس کو اللہ نے ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، ما بصاحبکم من جنہ، کہ جن کو تم مجنون کہتے ہو، یہ کوئی مجنون دیوانہ نہیں ہے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون دیوانہ نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے دی ہوئی باتوں کے مطابق جہنم کی عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کی وعید اور اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی سے تمہیں بچانے والے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کی بات کہنا، تمہیں قرآن کا سنانا، تمہیں حدیثوں کا سنانا اسی لیے کہ تم سے کچھ لینا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے مشرکین مکہ تو حضور کے پاس آ بھی گئے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کلمے کے ذریعے سے کچھ مال چاہیے، ہم سارے لوگ اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ آپ سب سے امیر بن جاؤ گے، سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کروا دیتے ہیں، سارے وسائل آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ میرا چاہنا، میرا مطلوب، میرا لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، ان سے کوئی مقصود نہیں، میرا مانگنا تو اللہ کی ذات سے، ان نجری الا علی اللہ۔ میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہتا تم مجھے پانی پلاؤ، میں تو تم سے کھانا بھی نہیں مانگنا چاہتا۔ حالانکہ طائف کے مقام میں جب پتھر پڑے ہیں تو وہ کافر جن کے دل سخت ہے، عتبہ شیبہ جیسے یعنی ایسے ملعون لوگ، ان کے بچوں نے ہاتھوں میں خوشے دے کر غلام کو بھیجا، جا کے محمد سے کہہ دو کہ رشتہ داری کا واسطہ کچھ کھا لے۔ ان کے دل بھی نرم پڑ گئے، اور جب وہ غلام خوشے لے کے آ رہا ہے، حضور اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اس سے بھی لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ ارے میاں تم کس علاقے کے ہو؟ اس سے تعلق بٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں تو قبیلہ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تم تو میرے بھائی یونس کے قبیلے کے ہو۔ وہ حضرت یونس کو جانتا تھا اپنی کتابوں کے اندر۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں حضرت یونس کو؟ کہا کہ بالکل جانتا ہوں۔ سارا حضرت یونس کا نسب بیان کیا، وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک مشن اور ایک دعوت کا مزاج ہے کہ اللہ کی بات کرنا، اللہ کی بات کا سننا ایک ایسا زندگی کا مشن بن جائے کہ اللہ کی محبت میں بھی آ جاؤں، ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھنے والے بھی دین والے بن جائیں، میرے گھر والے بھی دین والے بن جائیں، میرے محلے کے لوگ، میرے بازار کے لوگ، میرے پورے کے پورے علاقے کے لوگ اللہ کی دشمنی کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں۔ یہ میرے عزیز دوستوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت کا سب سے پہلا رکن ہوتا ہے کہ سب کو جوڑو، سب کو جہنم سے دور کرو، سب کو ناکامی سے بچاؤ، سب کو کامیابی کی طرف لے کر آؤ۔ جب میں کہ اے میرے چاچا، میں ان کے لیے ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تو ساری دنیا کے لوگ ان کے فرما بردار بن جائیں، عجم لوگ ان کی غلامی میں آ جائیں گے، عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں آ جائیں گی۔ تو کہا کہ اچھا ایسا کلمہ ہے تو بتاؤ، ہم ایسے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ ایک طرف بت ہے تو کیسے بتوں کی محبت دل سے نکلے گی؟ فوری طور پر چچا اٹھا اور کہا کہ آپ برباد ہو جاؤ، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اللہ نے سورۃ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ میرے عزیز دوستو، کسی بھی کام میں ترقی پانے کے لیے اس میں آپ کو لگنا ہوگا، جسے کہتے ہیں کہ آپ کو فنا کرنا ہوگا۔
اگر آپ تجارتی مراکز میں تجارت کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کل وقت دینا ہوگا، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ آپ کے پورے پینل میں اگر 2-3 بندے سوچ والے نہ ہوں، آپ کی پوری تجارت تباہ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اور آپ کو چند دنوں کے بعد احساس ہوگا میاں تم تو ہمارا کام خراب کر رہے ہو، ہم تو بڑی کوشش کے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تم تو ہماری محنت خراب کرنا چاہ رہے ہو۔ اور جب ایک ہی سوچ عمدہ ہوتی ہے، ایک ہی سوچ عالی ہوتی ہے، ایک ہی سوچ بڑھیا ہوتی ہے، اور وہ لگن کے ساتھ کسی کام میں لگتا ہے، پورے کے پورے نقشوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک ہی بندے کی سوچ ہوئی، دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے کام کر رہی، اب طریقے اٹھا کر دیتے، دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، بس سوچ کے ساتھ لگے، فکر کے ساتھ لگے، اور بڑی سے بڑی چیزیں عبور کر دی۔ میرے عزیز دوستو، یہی انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مقصد ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ایک ہی بات ان کے دماغ میں سوار ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تمہاری دنیا تھوڑی ہے، تمہاری زندگی تھوڑی ہے، تمہارا کھانا پینا تھوڑا ہے، تمہاری عیش و عشرت تھوڑی ہے، چند دن کی ہے، نہیں چھوڑو گے چھڑوا بھی جائیں گی، نہیں دو گے لے لی جائیں گی، زبردستی تمہاری چیزوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، تمہارے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، تمہیں گاڑی سے نکال کے پھینک دیا جائے گا، گھر سے نہیں نکلے جاؤ گے، لو جی میں تو نہیں نکلوں گا، مرنے کے بعد بھی میں ادھر ہی رہوں گا، تو بچے کہیں گے نکالو جلدی سے، جتنے مرضی ابا سے پیار تھا، اماں سے پیار تھا، ساری زندگی محبت میں گزری تھی، کچھ گھنٹوں کے بعد متنفر ہو جائیں گے کہ جلدی سے جا کے دفن کر دو۔ ارے اللہ کے بندو کیوں نکال رہے ہو گھر سے؟ اسی نے تو سارا کچھ بنایا، اسی نے گھر بنایا، کوٹھیاں بنائی، بنگلے بنائے، تمہارے لیے تعیش کا سامان بنایا، آج اسی کو گھر سے نکال رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو سمجھ آتا ہے میری ساری سوچ، میری ساری توجہ جس چیز کے لیے تھی وہ ساری کی ساری دھوکے کے اوپر تھی، جن کے لیے میں نے کیا تھا وہ آج میرے ہونے والے نہیں بن رہے، مجھے چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، قبر کے اندر پڑا ہوا کرو تھوڑی دیر کے لیے تو رک جاؤ، خدا کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، آج میں اکیلا ہوں، میں وحشت کے اندر ہوں، لیکن میرے عزیز دوستوں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میری آپ کی زندگی کی حقیقت ہے، اس لیے اللہ کے ہونے کا مشن انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور سب کو اسی پہ لے کے کھڑا کیا، اس لیے جاتے وقت ان کو دشواری کوئی نہیں ہوتی تھی، ہنسے ہنسے خوشی خوشی اور مسکراتے مسکراتے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، فرمایا کہ مرتے وقت کفن بھی فرمایا کہ مجھے یعنی خرید کے نہ دینا، میرے انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ تو کہا بھی یہ صحابہ نے کہ حضرت نیا کپڑا ڈال دیں گے، فرمایا کہ نئے کپڑوں کے حقدار تو زندہ لوگ ہوتے ہیں، مرنے والے کو نیا کپڑا پرانا کیا ضرورت ہے؟ کپڑا نیا ہو یا پرانا ہو ایک دن تو وہ سیدھا ہو جائے گا، انسان کے ساتھ اس کا عمل ہی جائے گا، عمل اچھا ہے سب کچھ بن جائے گا، عمل میرے عزیز دوستوں بیکار ہے، میری آپ کی ذات و جاہ و ولا سارا کا سارا بیکار رہ جائے گا، یہ سارا کا سارا میری آپ کی بربادی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے کچھ کر لیا وہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اللہ کے لیے کچھ نہ کیا یہ سارا کا سارا جہنم کا ڈھیر بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آج اتنے بڑے بن کے بیٹھے ہیں، وَقِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان میں پردے حائل کر دیے جائیں گے، اور ساری کی ساری چیزیں ان کے ہاتھوں سے لے لی جائیں گی۔ ان سے پہلے بھی اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے، یہ بھی اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ان کو جس شک میں پڑے ہوئے ہیں اس شک کی حقانیت تب نظر آئے گی جس دن یہ مر کے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد کا یقین نہیں ہے تو تھوڑا سا مر کے دیکھ، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مار لے، پھر زندگی کی حقیقت تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔